اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں AQ چنگاری چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے قبل ہم نے 2 ویڈیوز میں عقلی دلائل اور سائنسی شواہد کی روشنی میں ان واضح حقیقتوں تک رسائی حاصل کی کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں چلی آ رہی بلکہ ایک زبردست دھماکے بگ بینگ کے ذریعے وجود میں آئی۔ اگر آپ نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو کہیں بہتر ہو کہ آپ ہمارے چینل پر جا کر یہ انتہائی قیمتی اور معلوماتی ویڈیوز بھی ضرور دیکھ لیں۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے آئنسٹائن اور دیگر نامی گرامی سائنسدانوں کے نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے یہ حقیقت آشکار کی ہے کہ جدید سائنس کی روح سے بگ بینگ ایک ایسا دھماکہ تھا جسے کوئی زبردست خالق ہی اپنی مرضی سے کر سکتا تھا۔ اسی طرح دوسری ویڈیو میں بھی ہم نے جدید سائنسدانوں کا اس ثبوت کے ساتھ نقطہ نظر پیش کیا کہ انسان بندروں کی ترقی یافتہ شکل نہیں ہے بلکہ اسے اللہ نے اول روز سے ہی آدم و حوا کے ذریعے ایک الگ اور ممتاز مخلوق کے طور پر پیدا کیا۔ انسان میں عقل بھی ہے اور نیکی اور بدی کی تمیز بھی جو اسے تمام جانوروں سے بالکل الگ مقام عطا کرتی ہے۔ ہم نے اتنے مدلل اور ٹھوس سائنسی شواہد سے نتائج اخذ کیے کہ جنہیں کسی طور جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ الغرض اگر نہ ماننے کی قسم کھائی ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ یہ بات اب طے شدہ ہے کہ ایک علیم و قدیر خدا ہے جس نے نہ صرف اس کائنات کو بڑی ذہانت اور زبردست منصوبہ بندی کے ذریعے تخلیق کیا ہے بلکہ وہی اس کو سنبھال بھی رہا ہے اور چلا بھی رہا ہے۔ لیکن جہاں منطقی طور سے ایک سوال ضرور اکثر ذہنوں میں پیدا ہو کر ہی رہتا ہے کہ پھر خدا خود کہاں سے آ گیا، اسے کس نے اور کب تخلیق کیا۔ اس ویڈیو میں ہمیں اسی سوال کا جائزہ لینا ہے اور اس کا جواب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ صدیوں سے خوبصورت مخلوقات کو دیکھ کر، خاص طور سے ان کے ڈیزائن کو دیکھ کر انسان ایک مصور، ایک صورت گر، ایک خالق کو مانتے ہی چلے آ رہے تھے۔ ان کی عقل یہ صاف فیصلہ کرتی چلی آ رہی تھی کہ اتنے خوبصورت ڈیزائن والے، اتنے زبردست تخلیق، ایک زبردست ڈیزائنر، خالق اور مصور کے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتے۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہر دور میں نہ صرف یہ کہ خدا کا تصور موجود رہا ہے بلکہ خدا کی طرف منسوب ہدایات اور کتابیں وغیرہ بھی موجود چلی آ ہی رہی ہیں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ اللہ ہے بلکہ ہم سے انڈائریکٹ رابطے میں بھی چلا آ رہا ہے۔ آج بھی ماننے والے مانتے ہیں۔ تاہم ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے پہلی دفعہ الحاد کا راستہ کھولا تھا اور مادہ پرستوں نے یہ کہا کہ مادہ ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لہٰذا آج بھی سارے انسان بنیادی طور سے 2 ہی بنیادی گروپس میں تقسیم ہے۔ ایک گروپ کا کہنا ہے کہ ساری مخلوقات ایک زبردست اللہ کی تخلیق ہے۔ دوسرا گروپ مادہ پرستوں کا جو کہتے ہیں کہ مادہ ہی ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ اب جب کہ بگ بینگ، DNA وغیرہ نے خالق کے وجود پر مہر ہی لگا کر رکھ دیے تو ماننے والوں کا ایمان تو ظاہر ہے اور بڑھ گیا۔ رہے مادہ پرست، جب وہ مادے کو ہمیشہ سے ماننے کو تیار ہیں تو خالق کو کیوں نہیں؟ بس اصولاً تو مادہ پرستوں کے سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ پھر خدا کہاں سے آ گیا یا خدا کو کس نے تخلیق کیا ہے، کیونکہ مادے کے بارے میں تو بگ بینگ کے انکشاف سے قبل وہ کامل اطمینان سے یہی کہتے چلے آ رہے تھے کہ مادہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب یہی موقف خالق کائنات کے بارے میں بھی اختیار کرنا چاہیے کہ خدا ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ چلیے پھر بھی ہم اس جانب سوچنے کی جسارت کرتے ہیں کہ کائنات، عناصر حیات اور انسان جیسی چیزوں کو جس خدا نے تخلیق کیا وہ خود کتنا پیچیدہ ہوگا اور خود اس کو کس نے تخلیق کیا ہوگا۔ اگر خدا سے پہلے ایک اور خدا کو تسلیم کیا جائے تب بھی یہ سوال ختم تو نہ ہوگا بلکہ سوالوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہی شروع ہو جائے گا۔ پھر اس خدا کا خالق کون ہے؟ اگر اس کا بھی کوئی خالق ہے تو پھر اس کو کس نے بنایا؟ اس کا خالق کون ہے؟ عقل اور منطق کی روح سے اس مسئلے کی 2 ہی ممکنہ صورتیں، خدا کے خدا اور پھر اس کے خدا کا سلسلہ لامتناہی اور کہیں رکتا ہی نہیں، جہاں گویا ہمیں جس خدا نے بنایا اس کو کسی اور خدا نے بنایا، اس کا خالق کوئی اور پھر اس کا خالق کوئی اور، اس کو بھی کسی نے بنایا اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا گیا ہے، کہیں رکا ہی نہیں۔ دوسری ممکنہ صورت یہ ہے کہ ایک نہ ایک جگہ سلسلہ رک جاتا ہے، گویا جس خدا نے ہمیں بنایا ہو سکتا ہے اس کو بھی کسی اور خدا نے بنایا اور پھر ہو سکتا ہے اس کو بھی کسی اور خدا نے بنایا، لیکن ایک نہ ایک خدا ایسا ضرور ہے جو خود کسی کی مخلوق نہیں۔ ان میں سے پہلی ممکنہ صورت پر غور کیا جائے، یعنی خالق اور اس کے خالق اور پھر اس کے خالق کا سلسلہ لامتناہی، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ مخلوقات تو فی الواقع موجود ہوں لیکن ان کے خالقوں کے سلسلے کا کوئی سرا یا سرچشمہ یا نقطہ آغاز ہی نہ ہو؟ یہ کائنات تو اس سلسلے کی آخری کڑی ہوئی، جب تک پہلی کڑی ہی نہ ہو یہ موجود ہی کیوں کر ہو سکتی ہے؟
لیکن ہم موجود ہیں، لاتعداد جانور، پھل پھول، پودے، درخت، سیارے اور ستارے حقیقتاً موجود ہیں، کوئی مفروضہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی مفروضے کے سلسلے کی کڑی ہے۔ تو اگر خداؤں کا سلسلہ لامتناہی ہے، تب تو وہ مقام جہاں سے سلسلہ شروع ہوا متعین ہی نہ ہو سکا، وہ مقام عالم واقعہ کی کڑی ہی نہ ہوا بلکہ ایک مفروضے کے سلسلے کی کڑی ہوا۔ اس طرح تو اوپر سے نیچے تک محض مفروضہ ہی مفروضہ ہونا چاہیے، سب سے نچلی کڑی یہ کائنات بھی نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی نہ ہونا چاہیے۔ بس غور و فکر اس بات کو غلط ثابت کر دیتا ہے کہ خدا کے خدا اور پھر اس کے خدا کا اگر کوئی سلسلہ ہے بھی تو وہ لامتناہی نہیں ہو سکتا۔ دوسری اور آخری ممکنہ صورت یہ تھی کہ خالق اور اس کے خالق کا سلسلہ ایک جگہ رک جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی اصل خالق تو وہی ہوا جہاں یہ سلسلہ رکا، کیونکہ درمیان کے تمام خدا تو خود کسی کے بنائے سے بنے اور خالق سے پہلے خود مخلوق ہوئے۔ دو ہی ممکنہ صورتیں تھیں اور دونوں صورتوں میں ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر یہ کائنات از خود نہیں بنی بلکہ اس کا کوئی خالق ہے، تتلی کے پر کے پیچھے کوئی مصور موجود ہے، اتنا خوبصورت ڈیزائن، وہ بھی بہت ہی نازک اور اڑنے کی صلاحیت رکھنے والے معصوم سے بے عقل جانور میں، بغیر کسی مصور اور صورت گر کے کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح سمندر میں پائے جانے والی رنگ برنگ اور خوبصورت مچھلیاں، جن کو دیکھ دیکھ کر دل کے اندر سے آواز فتویٰ دے دیتی ہے کہ یہ کسی زبردست مصور، کسی صورت گر کی خلاقی، یا پھر مور کے پروں کو، اس کے خوبصورت ناچ کو غور سے دیکھیں، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ جب ڈارون کا نظریہ غلط ثابت ہو چکا ہے تو پھر یہ تمام کی تمام چیزیں مخلوقات ہیں اور اصل خالق ایک ہی ہے جو خود کسی کی تخلیق نہیں بلکہ خالق ہی خالق ہے۔ اتنا قدیم اور پیچیدہ مسئلہ اور اتنا آسان حل شاید بعض لوگوں کی سمجھ میں سیدھی سی بات اب بھی نہ آ سکے، خاص طور پہ ضدی اور متعصب قسم کے ڈھیٹ و سائنسدان اور خود کو حد سے زیادہ پڑھا لکھا، ڈارونزم اور مادہ پرستی پر ایمان رکھنے والے۔ چلیے ہم انہیں انہی کے لیول پر سمجھانے کے لیے ریاضی کی مدد لیتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا ایک سیٹ کے اندر جائیں گے جو کہ تھوڑا عام لوگوں کے سے تھوڑا مشکل ہوگا۔ بہرحال معزز ناظرین، اعداد و شمار کی حقیقت، ریاضی کی حقیقت ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی پاگل ہی جھٹلا سکتا ہے۔ 40 اور 50 کا مجموعہ بہرحال 90 ہی ہوتا ہے، 4 اور 5 کا حاصل ضرب 20 ہی ہوتا ہے۔ ان ریاضی کی حقیقتوں کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، یہ تو ایک عام شخص بھی سمجھ سکتا ہے۔ قرآن جو اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ بھی اپنا معجزہ ہونا اعداد و شمار کی بنیاد پر ہی ثابت کر کے رکھ دیتی ہے۔ AQ چنگاری چینل نے قرآن کے اعداد و شمار پر مبنی ٹیبل سے ریاضی کے ذریعے قرآن کا دائمی معجزہ ہونا ثابت کیا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے ذہین اور تعلیم یافتہ افراد AQ چنگاری چینل کی 4 ویڈیوز جس میں قرآن کے دائمی معجزہ ہونے کا ریاضیاتی ثبوت پیش کیا گیا ہے، ضرور دیکھیں۔ بہرحال اللہ کو کس نے بنایا، اور اگر اللہ کو بھی کسی نے بنایا تو پھر اس کو کس نے بنایا، خالق اور مخلوق کے اس سلسلے کا کیا کیا جائے، یہ سوال تو چلتا ہی رہے گا۔ ہم تعلیم یافتہ اور سائنس اور مادہ پرستی پر یقین رکھنے والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ہم اپنی بات کی وضاحت کے لیے بھی ریاضی کی ہی مدد لیتے ہیں۔ درج ذیل سیٹ پر نظر ڈالیے جس میں خالق اور مخلوق کے سلسلے کو فرض کرتے ہوئے ظاہر کیا گیا ہے۔ n-n-1 n-n-2 n-n-3 یہ چلتا ہوا n-2 n-1 پھر n+1 n+2 n+3 تک ظاہر کر رہا ہے۔ اس سیٹ میں فرض کیجئے کہ ممبر n وہ خالق ہے جس نے انسان کو اور کائنات کو تخلیق ہے، جسے ہم خدا کہتے ہیں، جبکہ اس سے اگلا ممبر یعنی n+1 ہم انسانوں کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جسے خدا نے بنایا۔ n+2 ان تمام چیزوں کو ظاہر کرتا ہے جسے انسانوں یعنی n+1 یعنی ہم نے بنایا۔ اسی طرح n+3 ان تمام اشیاء کو ظاہر کرتا ہے جسے انسان کے بنائے ہوئے روبوٹوں نے یا انسان کی بنائی ہوئی اشیاء یعنی n+2 نے بنایا۔ گویا جس خدا نے انسان کو تخلیق کیا، خالق اور پھر اس کے خالق کے سلسلے میں اس خدا کا نمبر n۔ اب اصل سوال کی جانب آتے ہیں، اگر انسان n+1 کو خدا n نے بنایا تو اس خدا n کو کس نے بتایا؟ ریاضی کا سیٹ بتاتا ہے کہ خدا n کو n-1 نے بنایا، تو n-1 کو کس نے بنایا؟ جواب ملتا ہے n-2 نے۔ اس طرح n کی قیمت کم ہوتی چلی جائے گی، لیکن یہ قیمت لامتناہی انفینٹی تک نہیں جا سکتی، کیونکہ اس سے پہلے ہی سلسلہ n-1 تک پہنچ جائے گا جو کہ دراصل 1 ہے۔ اب سلسلہ مزید آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ سیٹ کا اگلا ممبر n-n بنتا ہے جو کہ 0 نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔
لہذا سیٹ ایک حقیقی اعداد کا سیٹ بن کر ہی رہتا ہے، جسے آسان کر کے لکھا جائے تو 1 2 3 4 n-n-5 اور ہوتے ہوتے n-2 n-1 n+1 n+2 n+3 تک پہنچتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صفر اور منفی اعداد مفروضے ہیں، حقیقی اعداد کے سیٹ میں ان کی کوئی جگہ نہیں بنتی۔ حقیقی سیٹ n1 سے شروع ہوتا ہے، جبکہ انسان اور انسان کی بنائی ہوئی چیزیں کوئی مفروضہ نہیں بلکہ حقیقی ہیں۔ بس ریاضی کے اس سیٹ سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ n کی قیمت کم ہوتی ہوئی زیادہ سے زیادہ 1 تک ہی جا سکتی ہے، یعنی خالق اور اس کے خالق کا سلسلہ چلانے کی کوشش بھی کی بھی جائے تو سلسلہ لامتناہی نہیں ہو سکتا، بلکہ حقیقی خالق اور خدا ایک ہی۔ اس سیٹ کے ممبر 2 3 4 اگر کچھ بنا رہے ہیں تو بنانے سے قبل خود بھی بن چکے ہیں، سب کے سب انڈائریکٹلی ایک سے ہی بنے۔ بس جو پیدا نہیں ہوا، جو مخلوق نہیں بلکہ صرف اور صرف خالق ہی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے، یکتا اور یگانہ۔ اب صرف یہ جاننا باقی رہ جاتا ہے کہ n کی قیمت کیا ہے، یعنی خدا اور پھر خدا کا سلسلہ کتنا طویل ہے اور ہمارا نمبر کون سا ہے۔ اب تک کہ انسان کی سائنسی پیش رفت کا مد نظر رکھ کر غور کیا جائے تو جیسا کہ ہم نے بگ بینگ کا جائزہ لیا، اس پوری کائنات کو کوئی خدا عدم سے وجود میں لایا ہے۔ لہذا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی اسی خالق کا پیدا کرتا ہے، وہی خالق جو بگ بینگ کے وقت موجود تھا، پھر اسی خالق کا پیدا کردہ مادے سے کروڑوں سال بعد ہیلیم سے کاربن بننے کا عمل شروع ہوا، اور پھر اسی خالق کے پیدا کردہ میٹیریل سے کروڑوں سال بعد حیات کی ابتدا ہوئی اور آخر کار انسان عالم وجود میں آیا۔ بس یہ کہنا ہی ہوگا کہ خالق ایک احد ہے اور ساری کائنات بشمول انسان دو ہے۔ اس سیٹ کے صرف 2 ہی ممبر ہیں، ایک خدا اور 2 اس کی پیدا کردہ تمام اشیاء۔ ایک ہی خالق ہے جو ہر لحاظ سے یکتا اور یگانہ ہے، اور باقی تمام کی تمام مخلوقات ہیں جو اسی کے پیدا کردہ اور اسی کی ملکیت۔ یہ سیٹ بھی صاف بتا رہا ہے کہ جو کسی کی مخلوق نہیں وہ صرف ایک ہے، جہاں سے یہ سیٹ شروع ہو رہا ہے باقی سب مخلوق ہے۔ معزز ناظرین، اگر ریاضی کی آسان سی سچائی آپ کی عقل و سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ کو علم ریاضی کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا ہوگا۔ قرآن میں موجود حروف، الفاظ، آیتوں اور صورتوں کے اعداد و شمار بھی ریاضی کا ہی میدان ہے، اور ہم نے علم ریاضی کے ذریعے قرآن کے اعداد و شمار سے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن ایک دائمی معجزہ ہے۔ ہمارے چینل پر علم ریاضی کے ذریعے قرآن کے دائمی معجزہ ہونے کا ثبوت موجود ہے۔ آپ بھی اپنے ایمان کو یقین میں بدلنے کے لیے ہمارے AQ چنگاری چینل پر اس سلسلے کی 4 ویڈیوز ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے چوتھی ویڈیو میں ہم نے اعداد و شمار کی وہ ٹیبل پیش کی ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جانے والا ریاضی کا ثبوت پیش کر کے رکھ رہی ہے کہ قرآن کس طرح ایک دائمی معجزہ ثابت ہو کر ہی رہتا ہے۔ معزز ناظرین، یہیں ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیوز میں ہم اسی جانب اپنا سفر انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ ہمارے AQ چنگاری چینل سے آپ کو وہ سچ اور حق ملے گا جسے عالمی دجالی میڈیا چھپاتا چلا رہا ہے، جسے آج کا وہ جاہل مولوی بھی آپ کو نہیں بتائے گا جو 1400 سال پرانے کنویں میں بند چلا رہا ہے، جس کا علوم جدیدہ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کاش یہ جو کچھ سائنسی حقائق ہم بتا رہے ہیں تمام مساجد کے ممبر و محراب سے بھی قرآن و اسلام کی یہی مدلل سچائیاں جو جدید سائنس سے نہ صرف مکمل ہم آہنگ ہے بیان کی جا رہی ہوتی، تاکہ امریکہ اور یورپ کے ذہین اور تعلیم یافتہ افراد جو اسلام کے جاہل مولویانہ تصورات کی وجہ سے اسلام سے بدظن ہیں، وہ بھی اسلام اور قرآن کا اصل چہرہ اور اصل تعلیم دیکھ کر جوق در جوق ایمان لا رہے ہوتے۔ ان لوگوں تک اسلام اور قرآن کی اصل حقیقتیں مولوی پہنچنے ہی نہیں دے رہا۔ مولوی صرف کفر کے فتوے لگا رہا ہے، جو محقق کوشش کرتے بھی ہیں تو جاہل مولوی ان کے پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہمارے چینل سے وابستہ رہیے، جو بھی سچ اور حق آپ کو پتہ چلتا جائے اللہ اسے زیادہ سے زیادہ بھٹکے ہوئے لا علم انسانوں تک بھی پہنچاتے رہیں، کہ شاید ہماری ان کوششوں کے طفیل ہمارا اللہ، ہمارا مالک یوم الدین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے، کہ اصل کامیابی بہرحال خود کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر لینا ہی ہے۔ اے اللہ، ہمیں جو حق ہے اسے حق کے مطابق ہی دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما، اور جو باطل ہے اسے باطل کے طور پر ہی دکھا اور اس سے اجتناب کی ہمت، قوت اور حوصلہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔